السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عالم اور ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج ہم آئے ہیں جی، یہ ادھر ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ایک قدرتی نہر ہے جو کہ پہاڑوں کا پانی آتا ہے اس کے ساتھ۔ تو پچھلی دفعہ بھی عبداللہ آیا تھا تو ہم اس کے ساتھ آئے تھے، آج بھی عبداللہ میرے ساتھ ہے جی ماشاءاللہ۔ تو کیونکہ عبداللہ لوگوں نے پھر اب جاننے میں 2-3 دن رہ گئے ہیں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ چلتے ہیں اس نہر پہ، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے جب ویڈیو بنائی تھی تو بھینسوں کی تھی۔ تو آج ماشاءاللہ ادھر بکروال آئے ہوئے ہیں، ان کی بکریاں ہیں۔ تو یہ بیچارے بھی اصل زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ زندگی انسان کو ایسے گزارنی چاہیے جیسے مسافر ہیں۔ تو یہ حقیقی معنوں میں ایسے گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ سردیوں میں ادھر ہمارے علاقے میں آ جاتے ہیں، گجرخان میں آگے سراؤنڈنگ جو بھی ہے ادھر گرم علاقے، اور پھر جو ہے نا گرمیوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے خاندان ادھر آتے ہیں ریگولر، جو یہ ہیں بکریوں والے اور بھیڑ والے، لیکن بھیڑ والے تو واپس چلے گئے ہیں۔ تو یہ بکریوں والے ماشاءاللہ جو ہے نا اب واپسی کی تیاری ہے، ان کے 1-2 گھر ہی رہ گئے ہیں، باقی تو چلے گئے ہیں واپس۔ تو یہ دیکھیں ان کا مال مویشی ماشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگوں سے ان کی زندگی ذرا الٹ ہے، کیونکہ ہم اپنے گھر بنانے میں ساری انویسٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے جانوروں پہ سارا خرچ کرتے ہیں، باقی ان کے پاس جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتا کہ کہاں کوئی آئی ڈی کارڈ وغیرہ، کوئی انٹری وغیرہ، یہ نہیں ہے، بس چلتے پھرتے ہی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ بس اصل زندگی گمنامی کی زندگی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ نے جہاں جس کو رکھا ہوا ہے وہ احسن تقویم کرنے والی رب کی ذات ہے، وہ اس کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کو دیکھ کے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہم کس طرح ایک گھر میں ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سے زندگی ان کی بالکل الٹ ہے، کیونکہ ہمارا یہ گرمیوں میں پنکھا، کولر، اے سی والا سسٹم، پھر آفسز وغیرہ، تو ان کا بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ قدرتی ہوا میں سارا کچھ، یہ سارا انظام ہوتا ہے، پھر جھونپڑی میں ہے گرمیوں میں ہے، سردیوں میں بارش کی جو، پھر سردی کی جو بھی ہے قدرتی ماحول میں رہتے ہیں۔ تو ہمارا تو ماشاءاللہ پھر گیس یہ وہ سسٹم کر کے ہم تو بالکل مصنوعی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو یہ قدرتی ماحول میں رہتے ہیں تو ماشاءاللہ صحت بھی ان کی ٹھیک ہے، پھر بکری کا دودھ بھی بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے گائے بھینس کے مقابلے میں۔ تو یہ ماشاءاللہ زبردست زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جس کو رکھا ہے وہ احسن تکمیم کرنے والا ہے، اور جس نے جہاں پیدا کیا ہے وہ بہترین ہے ماشاءاللہ، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پر اللہ ہمیں تو بس اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ان سے بہت بہتر بنایا ہے۔ اگر تو ہم کو بھی ان جیسا یہ قدرتی ماحول میں رہنے والے، نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نہ اتنا زیادہ ہے، لیکن پیار محبت والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو ہمارا یہ ان کے بچپن سے ہی ایسا سلسلہ رہا ہے، کیونکہ ہم گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے، تو اس لیے پھر ان کے ساتھ آنا جانا، پھر ان کی ساتھ بکریاں وغیرہ چرانا، جنگلوں میں رہنے کا سہنے کا، پھر کافی سارے تو ایسے خاندان تھے کہ جو کافی اکثر آیا کرتے تھے، لگاتار آتے تھے، تو اس کی وجہ سے کافی جان پہچان بھی ہو گئی تھی۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کرے جی، وہ جب ہم گاؤں سے شہر آ گئے تو وہ سسٹم سارا وہیں رہ گیا۔ وہ بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ جو بچے تھے، اب ان کے آگے بچے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، پھر نئی نسل شروع ہو جاتی ہے، بس اسی طرح کوئی کہاں ہو جاتا ہے۔ بس یہ بچپن کی یادیں، تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جب جوان ہوتا ہے آدمی تو کہاں ہوتا ہے، پھر بوڑھا کہاں ہوتا ہے، جو اکثر جو ہے نا بس زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ ہم کہاں پیدا ہوئے اور کہاں فوت ہوں گے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہم نے زندگی جہاں گزاری ہے بچپن، وہ ایک ماضی ہوتا ہے، وہ انسان کو یاد رہتا ہے۔ بہرحال انسان جو ہے نا وہ اپنے حال میں خوش نہیں رہتا، حالانکہ ہمیں اپنے حال میں خوش رہنا چاہیے۔ وہ اپنے ماضی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ وہ بہت اچھا تھا، پھر مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو بس اپنی سوچوں کو ادھر ادھر ہی کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے حال پہ خوش رہو اور اللہ سے امید لگائے رکھو، اور ڈر اور امید کے درمیان زندگی گزارو، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیں گے، کیونکہ ہماری اصل زندگی تو ابدی زندگی ہے،
جس کے بارے میں ہم بالکل نہیں سوچتے، بس یہ کچھ ہے دنیا کے بارے میں ہی ہے۔ دنیا بھی ضرورت ہے، سب کچھ ہے، یہ ایک امتحان میں سب کچھ، ایک امتحان گاہ ہے، اس میں سب کچھ ضرورت ہوتا ہے، لیکن اس میں سب کچھ مستقل نہیں ہوتا۔ بس اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حال پہ رحم کرے۔ تو یہ جانور ماشاءاللہ پانی پی رہے ہیں، بس ان کو دیکھ کے اپنا بچپن یاد آ گیا ہے، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ اس طرح کھیلا کرتے تھے، پھر ان کے جھکیوں میں جایا کرتے تھے۔ اچھا تھا، بچپن تھا ماشاءاللہ، اور بڑی بہترین زندگی تھی۔ غربت والی زندگی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، رشتے اپنائیت سے مالا مال ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ پیسوں کے کو دولت سمجھتے ہیں، حالانکہ رشتے اور پھر یہ بے پناہ محبتیں ہی جو ہے نا اصل دولت ہوتی ہے۔ صرف پیسہ ہی دولت نہیں ہوتی، لیکن پیسہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ان رشتوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے۔ تو ماشاءاللہ جی، میرا بیٹا عبداللہ جو ہے نا بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ کچھ نہیں دیکھا، ہماری تو زندگی ادھر دیہات میں گزری ہے، اب ان کو تو شہر والے سسٹم ہے، پھر اب یہ کراچی چلا جائے گا تو وہاں فلیٹوں والا سسٹم ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جہاں بھی جو بھی رہے اس کو اللہ تعالیٰ آسانیاں اس کے لیے پیدا کریں اور خوشحال رہیں۔ بس سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے اور یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے۔ تو بس زندگی اسی طرح، ابھی گائے بکریوں وغیرہ نے پانی پی لیا، اب یہ واپسی کے چکر میں شروع ہو گئی ہیں، بس اسی طرح جی آئے پانی پیا اور پھر چل پڑے، یہی زندگی ہے، ہمیں اسی طرح اس کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال محبتیں تو قائم رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ تو یہ دیکھیں گائے وغیرہ کراس کر رہی ہیں، یہ پہلے تو بہت زیادہ گہرا پانی ہوتا تھا، لیکن اب اس دفعہ پانی کم ہے، حالانکہ اس کا جو ہے نا وہ پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ایریا، لیکن پانی کی سطح جو ہے نا وہ کم اس لیے کہ پھیل زیادہ گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ زندگی دے تو پھر اگلے سال پھر آئیں گے ان دنوں میں، تو آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ساتھ ہوں گے، اور سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب کے لیے آسانی کرے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔